درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا شوہر بیوی کی کمائی استعمال کر سکتا ہے؟ سوال یہی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کی کمائی کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، جو چیزیں عورت کی ملکیت میں ہیں، خواہ وہ اسے وراثت میں ملی ہوں یا جہیز میں، کسی نے تحفے میں دی ہوں یا کما کر حاصل کی ہوں، ان تمام کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہ عورت کی ملکیت ہیں۔ شوہر کو کسی طرح کا حق مالکانہ حاصل نہیں، نہ ہی بیوی کی اجازت کے بغیر اس میں کسی قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ جو چیزیں خالص بیوی ہی کی ملکیت میں ہیں، اب بیوی کی ملکیت میں خالص کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جو جہیز لے کر کے آئی ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ اب اس میں چاہے استعمال کی چیزیں ہوں جیسی بھی، مثال کے طور پہ واشنگ مشین ہے، فریج ہے، کولر ہے، بیڈ ہے، بستر ہے، لحاف ہے، گدا ہے، جو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب اس کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اجازت دیتی ہے تبھی آپ اس کے بیڈ پہ سوئیں گے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتی ہے تو اس کے بیڈ پہ آپ کو سونے کا کوئی جبراً حق حاصل نہیں ہے کہ صاحب ارے میری شادی ہوئی ہے، میرے تو شادی میں ملا ہے، بھئی وہ آپ کو نہیں ملا ہے، وہ اس لڑکی کو ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے کہہ دے بھئی تو میرے بیڈ پہ نہیں سوئے گا، مگر ایسا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیوی ایسی ہو اور وہ کہہ بھی دے تو آپ ڈنڈا لے کے مار نہیں سکتے ہیں اسے، لان تان نہیں کر سکتے ہیں، ارے تو کیسی بیوی ہے میری، مجھے لیٹنے ہی نہیں دے رہی ہے۔ بھئی کیا بات ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی مرضی ہے، نہیں لیٹنے دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کی جگہ پہ رکھا ہو تو اس کی جگہ ہاں، استعمال تو کریں۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنا جہیز پھر دوسری جگہ رکھ لو۔ اگر وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ تو اس کے سمجھ میں آئے گا بھئی اس کی جگہ ہے، میرا سامان ہے، ایک کی ایک چیز ہے، ایک کی ایک چیز ہے، لاؤ بھئی میں استعمال کرنے دوں اسے۔ بہرحال یہ صورت پیش آتی نہیں ہے، مگر شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جس چیز کی وہ مالک ہے بغیر اجازت کے آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دونوں کے درمیان بے تکلفی ہے اور کوئی کسی کی چیز استعمال کرتا ہے تو کسی طرح ناگوار نہیں ہوتا، یہ دلالتاً اجازت ہوئی۔ اور اگر وہ صراحتاً آپ سے کہہ دے کہ بھئی جو میرا ہے وہ آپ کا ہے، جو چاہو استعمال کرو، تب تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلا شبہ استعمال کر سکتا ہے شوہر، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی قسم کا تصرف اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، البتہ اجازت صراحتاً یعنی واضح لفظوں میں ہونا ہی ضروری نہیں، دلالتاً اجازت بھی کافی ہے۔ مثلا میاں بیوی میں اپنائیت و بے تکلفی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک کا استعمال دوسرے پر ناگوار نہیں گزرتا، تو جن چیزوں کے استعمال میں یہ صورت پائی جائے گی یعنی استعمال ناگوار نہ ہو تو انہیں استعمال کرنا جائز ہے، اگرچہ اس نے صراحتاً اس سے نہ کہا ہو۔ اسے یہ پتہ ہے کہ میں اس کی کوئی بھی چیز استعمال کروں گا، فلاں چیز استعمال کروں گا تو اسے برا نہیں لگے گا، تو بلا شبہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ تو یاری اور دوستی میں بھی ہے اس کی اجازت کہ جہاں کی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوں، مثال کے طور پہ جہاں بے تکلف یہ آپ کا کسی سے دوستانہ ہے اور پتہ ہے کہ میں اس کی کوئی بھی چیز لے لیتا ہوں تو اسے برا نہیں لگتا ہے، میری یہ لے لیتا ہے تو اسے برا نہیں لگتا ہے، تو وہاں آپ اپنے دوست و احباب میں بھی اس طریقے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، مگر ہاں یہ معلوم ہونا چاہیے یقیناً کہ واقعی برا نہیں لگتا ہے اسے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے خالی سوچ لیا اسے برا کیوں لگے گا، یہ تو میرا دوست ہے مگر اسے برا لگ رہا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو اجازت طلب کرنا لازم ہوگا۔ ایسے ہی بیوی کا معاملہ ہے کہ اگر اس کی ملکیت ہے، کسی چیز میں خاص ملکیت پائی جاتی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ جیسے گھریلو استعمال کی چیزیں کہ ان میں بہت سارا سامان وہ ہوتا ہے کہ جو عورت کو جہیز میں ملا ہوتا ہے، لیکن آپس کی بے تکلفی کی وجہ سے شوہر بھی استعمال کرتا ہے اور عورت پر ناگوار نہیں گزرتا، لہذا ان کا استعمال دلالتاً جائز ہے۔ اور جن چیزوں کے استعمال میں یہ صورت نہ ہو وہاں استعمال کے لیے شوہر کو صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے۔ اور اگر عورت گھر میں سلائی وغیرہ کر کے یا جائز نوکری سے رقم جمع کرتی ہے، اس میں ظاہراً یہ صورت ہے کہ شوہر اگر وہ رقم بلا اجازت
اپنی ذات پر خرچ کر دے تو عورت کو ناگوار گزرے گا۔ لہذا عورت کی تنخواہ وغیرہ کی رقم یا اس نے جو بھی سلائی وغیرہ کر کے کوئی کام کر کے حلال کام کرنے کے بعد پیسے کمائے ہیں، اگر اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ 10 15 20 ہزار روپے کسی طرح آپ کی عورت کما لیتی ہے، چاہے وہ گھر میں کوئی بھی کام کرتی ہے، سلائی کرتی ہے، کڑھائی کرتی ہے، بہت سارے کام ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب وہ پیسے کما رہی ہے تو محنت کر رہی ہے نا، وہ خاص اسی کی ملکیت ہے۔ آپ جو ہے زبردستی وہ پیسے نہیں لے سکتے ہیں کہ صاحب میں تیرا خرچہ اٹھا رہا ہوں تو اپنے پیسے کیوں نہیں دے گی؟ میں جو خرچہ اٹھا رہا ہوں وہ تو میرے اوپر واجب ہے، مجھے کرنا ہی پڑے گا، میں تو مجبور ہوں بھائی، مجھے کرنا پڑے گا ورنہ گناہگار ہوں گا، کیونکہ اس کا نان و نفقہ میرے ذمے ہے۔ تو یہ دلیل نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے پیسے استعمال کرنے کے لیے آپ اس سے اجازت لے لیں کہ بھئی پیسے کچھ ہمیں ضرورت ہے، آپ اگر چاہو تو دے دو۔ وہ اپنی خوشی سے دیتی ہے تو سبحان اللہ، آپ خرچ کیجئے، اور اگر وہ منع کرتی ہے تو آپ کسی طرح بھی اسے برا بھلا کہنے کے حقدار نہیں ہیں، بھئی اس کی ملکیت ہے۔ ہاں، اخلاقی فریضہ عورت کا بھی یہی ہے کہ بھئی شوہر کی مدد کرے۔ بھئی شوہر جب ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے تو ضرورت پہ شوہر کا وہ بھی خیال رکھے، اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس ہے تو وہ اسے دے دے، یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ شرعاً اس پہ جبر نہیں کر سکتے، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے کہ صاحب شوہر ہونے کے ناطے آپ زبردستی اس کے پیسے لے جا کے خرچ کر دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ اگر بغیر اجازت کے استعمال میں لاتے ہیں تو اسے برا لگے گا تو اس کی بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کی بہن کو، میری بہن کو کچھ زیور کی ضرورت تھی، یہی ایک چیز ایسی ہے جس کی خواہش عورتوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ زیور آپ نے سوچا میری بیوی کا ہے، جھالے اٹھائے لے جا کے باجی کو دے دیے کہ لو باجی آپ کہیں جا رہی ہو پہن کے چلے جانا، تو یہ عورت کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہی ہے، اس کی چیز اگر آپ بغیر اجازت کے اس کی نند کو دے دیں یا گھر میں کسی اور کو دے دیں تو بہرحال اسے برا لگ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کام کرنے سے پہلے اجازت طلب کرنا ہی پڑے گی۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے پہلے رضامندی حاصل کرے، پھر اس کی چیز اٹھا کر کے استعمال میں لائے۔ اگر کسی کو دینا ہے تو معلوم کر لے بھی 2-4 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے فلاں کو یہ چیز آپ کی دینا ہے، دے دے نہیں دے دیں، مگر یہ نہیں ہے کہ میں شوہر ہوں تو جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے، ہر کسی کا حق متعین ہے، اور جو حقوق جس کے ہیں وہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے شوہر کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ عورت کی خاص ملکیت کی چیز بغیر اجازت کے اس کے لے لے اور جبر دکھائے اور شوہر ہونے کا حق جتلاتا رہے کہ صاحب میں تو شوہر ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بس جتنے کی اجازت ہے اتنا ہی کر سکتا ہے۔ ہاں، بلا شبہ جو آپ کی خاص ملکیت ہے تو وہ آپ جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ عورت کو لب کشائی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ایسی جگہ پہ، اور نہ ہی اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ شوہر اپنی ملکیت کی چیز اگر کسی کو دیتا ہے تو بے وجہ اس سے لڑائی جھگڑا کرے۔ عورتیں تو اپنی کیا دے گی، شوہر اگر اپنی دے دے تب بھی لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی تو دینا بہت دور کی بات ہے، وہ تو یہ کہ ارے بہن کو ساری چیزیں دے کر کے آ جائے، تو اس کی چیز میں اجازت لے لیں۔ اپنی چیز ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ تو ہماری چیز ہے، ہم جسے چاہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں ہاں، عورت کی تنخواہ اس کی مرضی سے گھر میں خرچ ہوتی ہے، مثلا اس سے سودا سلف لے کر کھانا پکایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کسی کام میں اگر استعمال کی جاتی ہے تو گھر کے دیگر افراد کی طرح شوہر بھی ان خریدی ہوئی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کماتے ہیں اور گھر کا نظام چلاتے ہیں، تو اس طرح اگر بیوی کی آمدنی سے گھر میں کھانے پینے یا استعمال کی دیگر اشیاء آتی ہیں تو شوہر بھی انہیں استعمال کر سکتا ہے، کہ یہاں دلالتاً اجازت ضرور پائی جاتی ہے۔ اگر بیوی اپنی مرضی سے ہی اپنے پیسوں کی سبزی لے کر کے آئی، اس نے بنائی، بچوں کو کھلا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر سے منع کر دے گی۔ تو ایسی چیزیں جو اپنی مرضی سے وہ لا کر کے سب کے لیے استعمال کے لیے دیتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے، تو بلا شبہ آپ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پیار محبت سے معاملہ آپ کا جو ہے سلجھ جائے تو اچھی بات ہے، بھئی اپنی چیز وہ استعمال آپ کو کرنے دے، آپ اپنی چیز اسے استعمال کرنے دیں۔
جہاں تک سوال یہ ہے کہ شوہر استعمال نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے عورت پہ بھی پابندیاں ہیں کہ شوہر کی ہر چیز وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کی ملکیت خاص کی کچھ چیزیں ہیں تو اسے بھی اجازت لینا لازم ہے، یا پھر شوہر جو ہے اس سے کہہ دے بھئی تجھے ہر چیز کا میں اختیار دیتا ہوں، جو چاہے استعمال کرے، جو چاہے خرچ کرے، تو ایک الگ چیز ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں بھئی اس نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے، تو پھر اس کی اجازت لے کر کے عورت کو بھی خرچ کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو حقوق اس کے ہیں اسی طرح کے حقوق اس کے بھی ہیں، جو پابندیاں اس پہ ہیں اسی طرح کی پابندیاں اس پہ بھی ہیں، یعنی عورت شوہر جو بھی ہیں دونوں پہ کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، تو ان حقوق کی رعایت ہمیں سب کی کرنا چاہیے، چاہے بیوی ہو یا پھر شوہر ہو۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔